نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ناظرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کو محنتی اور مشقت والا کام کرنے کا جذبہ دلاتے اور سستی سے جو ہے وہ دور رکھا کرتے تھے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک علوم میں لکھا، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو محنت مشقت والے کام کرائے اور ان کو سستی میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی سوچ میں ہو کہ ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، تو کیا پتہ ہے کہ اچانک موت آ جائے اور یوں ہی وہ دنیا سے چلے جائیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت کعبۃ اللہ کی خانہ کعبہ شریف کی تعمیر نو ہوئی تو آقا علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما بڑی مشقت سے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور حضرت عباس نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنا تہبند جو ہے اپنے کندھے کے اوپر رکھ لیں اور اس طریقے سے آپ پتھر اٹھائیں۔ تو آقا علیہ السلام وہاں گر پڑے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ پھر آنکھیں کھولی تو آپ نے فرمایا مجھے میرا تہبند دو۔ آپ نے اوپر تہبند کندھے کے اوپر رکھا اور اپنے کام کو جاری کر دیا۔ آقا علیہ السلام جذبہ دلاتے نوجوانوں کو، اور فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا، تم تو ایک شہر کے پورے منتظم اعلیٰ ہو اور یہ تمہاری کیفیت ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے ناز و نعمت اور اس قسم کی جو ہے نا زندگی سے گزارنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ کبھی کبھار اس طریقے سے آپ زندگی گزارتے تھے، سادگی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سرکار مطلب ہے کہ کیا ہم ایسے ہمیں تلقین کرتے کئی دفعہ کہ جوتا بھی ہم نہ پہنتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ کنگھی زمانہ رسالت میں نہیں کرتے تھے، کبھی کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ جی، یعنی آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو محنتی بنایا، ان کو شاہ سواری، تیر اندازی، یہ چیزیں سکھائیں، محنت مشقت والی چیزیں سکھائیں تاکہ صحابہ اکرام محنت کے عادی بنیں، اور یہاں تک فرمایا کہ تیر اندازی زیادہ بہتر ہے شاہ سواری سے، چونکہ تیر اندازی میں زیادہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مشقت ہے، محنت ہے، اور محنت اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند ہوتی ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ جو بھی کام ہو بندہ دن رات اس کو احسن طریقے سے محنت کے ساتھ جو ہے وہ کرے۔ دیکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سرکار ہر کھانے میں گوشت نہیں ڈالا کرتے تھے، کبھی کبھار گوشت کھاتے تھے، اور گوشت کا جو شانہ تھا وہ آپ کو بہت پسند تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گوشت کبھی کبھی ملتا تھا اور وہ جلدی تیار ہو جاتا تھا، تو آقا علیہ السلام اس کو جو ہے وہ پسند فرماتے تھے۔ غرض کہ آپ حضور کی زندگی کا کوئی بھی پہلو آپ دیکھیں گے تو محنت اور مشقت سے عبارت ہے، حتیٰ کہ خندق کی جب باری آئی تو اس وقت بھی سرکار خود لگ پڑے اور صحابہ اکرام کو ایک محنت کا ایک جذبہ اور ترغیب دلائی، اور آپ نے اس کی جو ہے وہ کھدائی فرمائی۔ جی، تو لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ محنت کے ساتھ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے کہ وہ کافر کی محنت بھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر کافر دنیا میں کسی کام کے اندر محنت مشقت کرتا ہے، جی جدید ٹیکنالوجی کے آلات کافر نے ایجاد کیے ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، وغیرہ وغیرہ، اکثر جو ایجادات ہیں ان کے موجد کافر ہیں۔ جی، اللہ کریم کافروں کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اگرچہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں ان کو رہن سہن اچھا دے دیا، گاڑی کوٹھی دے دی، جی وغیرہ، تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ محنت ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی محنت جو ہے اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اور سرکار فرماتے ہیں من جد وجد، جو بھی جس کام کے پیچھے پڑ جائے گا، محنت کرے گا، وہ انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک نہیں، محنتی بندے کے لیے کئی راہوں کو ہم کھول دیتے ہیں۔ جی، تو لہٰذا اپنے آپ کو اور جو ہے اپنے متعلقین کو آپ محنتی بنائیں،
محنت کرنے سے مشینری جتنا زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے، لیکن اس کو روک کے اگر ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے تو پھر خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے کہ انسان اپنی محنت والی جو ہے مشقت والی زندگی اٹھائے، جس طرح کے صحابہ اکرام محنت اور مشقت کی زندگی گزارتے تھے۔ جمعے والے دن حضور نے غسل کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام محنت مشقت سے کھیتی باڑی کرتے، جسم کے اندر جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سمل آنا شروع ہو جاتی۔ حضور فرماتے چلو ہفتے کے بعد جمعے والے دن غسل کر لیا کرو تاکہ جو ہے وہ سمیل وغیرہ ختم ہو جائے، اور اس طریقے سے پھر نماز ادا کیا کرو۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے محنت اور مشقت کا درس دیتی ہیں۔ حضور نماز پڑھا کر صحابہ کے کبھی دائیں طرف چہرہ کر لیتے، دائیں طرف منہ، کبھی بائیں طرف۔ یہ مختلف طریقے ہیں سرکار کے اپنی قوم کو سستی سے بچانے کے لیے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کا مخلص خادم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔